بالخصوص افضل البشر بعد از انبیاء، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاد شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، اصدق الصادقین، امام الصدیقین، سید المتقین، حضرت عبداللہ عتیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بابرکت ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی میزبانی ہمارے برادر مکرم محترم المقام بھائی سہیل احمد قادری صاحب فرما رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ بالخصوص حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے جو نظریہ اہل سنت ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو یار غار حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمی امت کے اوپر افضلیت ہے، واہ، یہ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے اور سرکار کے بیسیوں فرامین اس کے اوپر شاہد عدل ہیں، اور اسی طرح قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر علماء اہل سنت کا اجماع بھی ہے۔ یہ اجماع تمام صحابہ کرام کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، مجتہدین کا ہے، صوفیاء کا ہے، عارفین کا ہے، صالحین کا ہے، یعنی جمیع اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جمیع عالم میں جو سب سے افضل والا ہستی ہیں وہ یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میں نے جو آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ چند آیات تلاوت کی ہیں سورہ واللیل سے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی جو صورت ہے یہ ساری کی ساری حضور یار غار ابو بکر صدیق کی شان میں آئی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ والضحیٰ ہے جو سرکار کی شان میں آئی ہے۔ کیا کہنا، تو ایک سورت اللیل، اس کا معنی آپ کو معلوم ہے رات کو کہتے ہیں، اور والضحیٰ یہ تو پھر رخ روشن کی طرف اس کی نسبت ہے، دن کو کہتے ہیں۔ تو یعنی جس طرح دن اور رات کا آپس میں تعلق ہے، جدا نہیں ہوتے، اس طرح مصطفیٰ اور صدیق کا آپس میں سبحان تعلق ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ دونوں واہ، صورتیں بھی اکٹھی رکھی گئی ہیں، کیا کہنے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت میں حضرت صدیق اکبر کو یہ خوشخبری دی گئی ہے واہ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سبحان اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ واہ، اور جو بعد میں آنے والی صورت ہے اس میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کہنے، واہ، تو یہ بھی بڑی ایک بہت بڑی مناسبت ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب اور ان کے یار صدیق کے درمیان کسی اور چیز کو نہیں رکھا بلکہ ان کی صورتوں کو بھی ملا رکھا ہے۔ کیا بات ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس نے اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے، اتقا یہ جو سیغہ آیا ہے اتقا کا آپ کو معلوم ہے یہ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، ان سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، اور اس نے اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے اپنے آپ کو بچایا ہے، کیا کہنے، آگ سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور اس کے اوپر کسی کا بھی کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے اوپر کسی ایک کا بھی احسان نہیں۔ واہ، اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو آیہ مقدسہ ہے اس سے مراد کوئی اور ہستی ہیں، اس سے مراد بعض لوگوں نے یہ بھی کہا دیکھو جی یہ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور اس کا انہوں نے استدلال بھی کیا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت سے یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جب وہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جب وہ رکوع میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد تو وہ ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اللہ کہ جس کا مال دینا اسے اتقا کے مقام پہ لے گیا اور اس کو پاک کر دیا، ستھرا کر دیا اور آگ سے محفوظ کر لیا۔ واہ، تو پھر اس پر تمام مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد سوائے صدیق اکبر کے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں
کہتے ہیں سبحان چونکہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھ کھولی چہرہ مصطفیٰ دیکھا، ہائے ہائے سبحان اللہ ان کو پہلی گود نصیب ہوئی ہے تو مصطفیٰ کریم کی ہوئی ہے، سبحان اللہ تو سرکار نے ان کے والد سے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا، کیا بات ہے ان کو سبحان سرکار نے کھلایا، ان کو سرکار نے پلایا، ان کو سرکار نے سکھایا، ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ عطا کیا، اللہ کیا کہنے سبحان اللہ ان کے اوپر تو سرکار کے دینی اور دنیاوی دونوں احسانات ہیں۔ واہ سبحان لیکن یہاں پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ اکبر واہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ جو بھی کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ تو واہ، یہ واہ، وہ واہ۔ ایک ہستی ہیں کہ جن کے اوپر کسی کا احسان نہیں واہ۔ بلکہ خود سرکار نے فرمایا ہے، سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھ پر جو بھی کوئی میری خدمت میں میرے لیے پیش کیا ہے، میں نے سب کی نیکیوں کا، سب کے احسانات کا بدلہ دیا ہے سوائے ابو بکر کے، سبحان اللہ کیونکہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ واہ، ویسے واہ، تو آپ کو معلوم ہے، میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ویسے آپ کو معلوم ہے کہ ان کو جو نور اسلام اور توحید سے ان کے سینے کو منور کیا، یہ تو سرکار کا احسان ہے، بے شک اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر سب کے اوپر کرم ہے جن کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے، لیکن پھر اسلام کے لیے جو خدمات پیش کرنی تھی دنیاوی امور میں، یہ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کسی بھی قسم کی خدمت کی ہے تو اس کا بدلہ واپس نہیں لیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ واہ، دنیاوی امور میں ظاہری اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا کسی کا کوئی احسان نہیں، اللہ اکبر اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مرتبہ ہے، ان کے لیے یہ سرکار نے الفاظ کہیں، تو ہمارے تمام مفسرین کا اس پہ اجماع ہے، سبحان اللہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک جتنے مفسرین ہیں سب نے کہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اجماع ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اتقا سے مراد کوئی اور دوسرا نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں ابتدائی گفتگو علامہ پیر سید عقیل بن اسد شاہ صاحب فرما رہے تھے۔ میں صورت ابتدائی گفتگو سوالات کے طرف آتے ہیں، میں حضرت علامہ پیر سید عقیل بن اسد شاہ صاحب کی جانب چلتا ہوں کہ حضرت سب سے پہلے تو کیونکہ آج پورے عالم اسلام میں اہل سنت میں بھی صفوں میں بھی دراڑیں نظر آتی ہیں، اختلافات بھی نظر آتے ہیں، خلافت کے امامت کے مختلف امور پر آپ کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ جنگ چلتی رہتی ہے، ٹھو ٹھک لگی رہتی ہے، تو اس کے سدباب کرنے کے لیے کچھ ایسے سوال ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر کو کہو کہ مسلمانوں کی امامت کر کے جا کے نماز میں ان کی امامت کرو، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کیا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کو امامت جب کرا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد جب خلیفہ بنے تو خلافت کا اور اس کا کیا تعلق ہے، اور اس سے ہم مراد لے سکتے ہیں کہ کیا جب امامت تمام صحابہ کے اوپر فضیلت دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم فرمایا، کیا اس وقت ہم اس امام کو بعد میں خلیفہ تسلیم کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر بھی کنسنسس ہونا چاہیے تھا؟ جی بسم اللہ۔ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال میں تھوڑا سا اضافہ میں یہ بھی کر دوں کہ جہاں پر شکوک و شبہات ان کی خلافت و امامت کے بارے میں پیدا کیے جا رہے ہیں، وہیں پر آج کے دور میں ایک نئے فتنے نے جنم لیا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ سرکار کے ظاہری خلیفہ ہیں جی، اور فلاں سرکار کے باطنی خلیفہ ہیں، اللہ، اور یہ افضلیت جو ہے یہ ظاہری ہے اور یہ افضلیت جو ہے یہ باطنی ہے۔ تو اس کے اوپر میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی خلافت آئی نہیں تھی، ان کی افضلیت کا فیصلہ پہلے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر واہ، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت حضرت شاہ صاحب نے پڑھی، پھر پہلے میں نے بھی پڑھی، جس میں ان کو اتقا کہا گیا ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک بھی عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، جس کو اللہ کا ڈر ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت
پہلے آئی ہے یا خلافت پہلے آئی ہے؟ اللہ اکبر، کیا تو اب ان کو روحانی برتری تو اللہ نے قرآن میں دے دی ہے، واہ اور ابھی خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے، آپ سرکار کا بھی ظاہری وصال بھی نہیں ہوا، 20 مقامات کے اوپر سرکار نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، بتایا ہے، اور بعض صحابہ اکرام کو سرکار نے تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اللہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے، جب واک کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق سے چند قدم آگے ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ اس شخص سے آگے چلتے ہو آئے ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، سبحان اس اللہ، شخص سے آگے چلتے ہو کہ جس کے علاوہ سورج نے نہ غروب ہوتے ہوئے نہ چڑھتے ہوئے کوئی نظارہ کیا ہے کہ کوئی اس سے افضل ہو جائے، اللہ اکبر، واہ یعنی سبحان نہ تو دن آیا ہے نہ رات آئی ہے کہ کوئی میرے ابو بکر سے افضل ہو، اللہ اکبر، صرف یہ ہے کہ رب نے اس کو مرتبہ نبوت نہیں دیا۔ اور جو سوال آپ نے کیا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث اس کا جواب ہے کہ سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود فرمایا کہ کتاب لاؤ، قلم لاؤ تاکہ میں لکھ دوں، تاکہ بعد میں آنے والا کوئی دعویٰ نہ کرے ابو بکر صدیق کے اوپر۔ اور آگے جو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے وہ فرمایا واللہ یا باللہ والمؤمنون یصلی بالناس الا ابا بکر، اللہ اکبر، اللہ بھی نہیں مانتا، اہل ایمان بھی نہیں مانتے، ابو بکر کے علاوہ تو کوئی مصلی پہ آ نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابا بکر، کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر صدیق موجود ہو اور مصلی امامت کے اوپر کوئی اور آ کے کھڑا ہو، اللہ اکبر، واہ بلکہ پڑھی ہوئی نماز کو لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ روحانی برتری ہے یا نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ، جو روحانیت میں جو، بلکہ آپ کو ایک یہاں پہ بات عرض کر دوں، تھوڑا سا مجھے اس سوال میں وقت چاہیے۔ یہ ہمارے بہت بڑے ایک امام ہیں، صوفیاء میں بھی ان کا بڑا نام ہے، علماء میں بھی ان کا بڑا نام ہے، اور ہاشمی ہیں اور علوی ہیں۔ یہ امام عارف باللہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی ہے یواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاقابر۔ یہ اکابرین کا جو عقیدہ ہے اس کے بیان میں انہوں نے یہ یاقوت اور زیورات اور سونے اور ہیرے جواہرات ہمارے لیے وہاں پہ جمع کی۔ اللہ اکبر، اور آپ کو معلوم ہے سرکار کا فرمان ہے کہ البرکت مع الاکابر، سبحان اللہ، کہ برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ کیا کہنے، واہ تو انہوں نے یہ بات نقل کی، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جس کے راوی حضرت علی شیر خدا ہیں، ما فاقا ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام سبحان اللہ، ولیکن بشیء وقر فی قلبہ، ابو بکر صدیق نمازوں اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے تمہارے اوپر برتری نہیں لے گئے، ہائے ہائے، بلکہ اس بات کی وجہ سے جو بات رب نے ان کے دل میں ڈال رکھی ہے سبحان اللہ، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر ہے۔ تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق تمام امت محمدیہ سے اب افضل ہو گئے ہیں، کیا کہنے، واہ اور سبحان مطلقاً افضل ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور یہ اصول شاشی کا ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، سبحان اللہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ وہ یہ ہیں تو یہ نہیں ہے، اب ان کے مطلقاً ہونے کا معنی یہ ہے کہ ظاہری بھی وہ ہیں، باطنی بھی وہ ہیں، کیا کہنے، ہر سبحان اعتبار اللہ، سے۔ تو اب امامت کبریٰ، آپ نے بولا تھا کہ یہ امامت اور خلافت اور امامت جو در حقیقت ایک ہی ہے۔ خلافت وہ عہدہ ہے کہ جو امام کو نصیب کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، تو امامت کبریٰ، امامت صغریٰ، یہ تو عام ہماری جو چھوٹی فقہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی، اور جو بھی تھوڑا سارا شغف رکھتا ہے مطالعے کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ ایک ہوتا ہے امامت صغریٰ، ایک ہے امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ پوری امت کی امامت ہوتی ہے، اور امامت صغریٰ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نماز کی امامت کرنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی، اپنی مبارک حیات میں امامت کبریٰ کا منصب سونپ دیا، سبحان اللہ، اور یہ فیصلہ حضرت علی شیر خدا نے بھی کر کے بتا دیا۔ اللہ، فرمایا کہ جس کو ہمارے آقا محمد عربی نے ہماری نماز کا امام بنایا، ہمارے دین کا امام بنایا۔ دین کا امام ظاہر کا امام ہوتا ہے یا باطن کا امام ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے، سرکار نے فرمایا ہا ہن التقوی
ہا ہن تقوا یشیر الی صدرہ، سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں، میں تو نہیں اشارہ کروں گا ہائے واہ واہ کیونکہ وہ سرکار نے اشارہ کیا، سبحان اللہ، تو فرمایا کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا اپنے سینے کی طرف، ہائے ہائے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور سرکار نے فرمایا لکل شیء معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین، سبحان اللہ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی کان ہے، واہ واہ واہ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی خزانہ ہے جہاں سے وہ پھوٹتا ہے، تو فرمایا تقوی کا خزانہ عارفوں کے دل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اب یہ اتقا جہاں سے یہ تقوی چل رہا ہے، جہاں سے فیض چل رہا کیا ہے، کہنے وہ دل تو صدیق اکبر رضی اللہ واہ، تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ضد نہ کرو، ابو بکر کو حکم دو مصلی امامت پہ آ جائیں۔ سبحان اللہ، واہ، انہوں نے عرض کی ہوا رجل رقیق القلب، ہائے ہائے ہائے، میرا بابا نرم دل بندہ ہے، جب وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے ان کے بس کی بات نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے پھر حکم دیا، پھر حکم دیا، بار بار کے حکم دینے پر جب حضرت عائشہ گزارش کرتی، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کرو، کیونکہ ابو بکر کے علاوہ اللہ بھی نہیں ماننے کا، ہائے ہائے ہائے، واہ، اللہ بھی نہیں مانتا، اہل ایمان بھی نہیں مانتے۔ اللہ، تو حضرت علی فرماتے ہیں جس کو ہماری نماز کا امام ہمارے آقا نے مقرر کیا ہے، اس کو ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی بنا لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، خلیفہ بلا فصل، اب یہ آخری بات کرنے ہائے لگا، ہائے واہ، خلیفہ بلا فصل، ظاہری و باطنی ابو بکر صدیق، ہائے ہائے واہ، افضل، اتم، اکرم، اعلی، خیر والے، سب سے اونچے، اتقا، خلافت کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی ابو بکر صدیق ہیں کہ ان ہمارے آقا محمد عربی سمیت تمام انبیاء و مرسلین کے بعد جمیع عالم میں، تمام انسانوں میں، تمام نوع بنی آدم میں کوئی بھی شخص ابو بکر کا ہم پلہ نہیں ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ 3 سوال ہیں، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ بڑی تیزی سے، بہت اہم سوال ہیں کہ کچھ لوگ جو حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ یہ اشارتاً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو اشارہ فرما کے کہ میرے بعد خلافت تمہاری ہی ہوگی، یہ کچھ لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے جو ابھی قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، آپ نے بھی گفتگو میں فرمایا کہ نماز کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو حکم فرمایا، دونوں کو کیسے لیا جائے، اور لوگوں کو، یہ لوگ جن کے دماغ میں یہ سوال کھٹکتا ہے کہ کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا ان کا اس وقت کیوں یہ فرمانا ضرورت بنی تھی؟ ماشاءاللہ، ابھی آپ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بہت گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم ترین سوال ہے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور وہ بنیاد اس حدیث پاک کو بناتے ہیں من کنتم مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یاد رکھے کہ ہمارے اہل سنت میں معنی وہ لیا جاتا ہے جو اہل سنت کے عقائد کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم کسی دوسرے شخص کے عقائد کے ذمہ دار نہیں کہ کسی غیر کی بات کو ہم اپنے نظریات کا حصہ بنائیں۔ اور دوسری بات، جو عقائد ہوتے ہیں یہ چونکہ چنانچہ اگر مگر آگے پیچھے سے ثابت نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، عقائد کی بنیاد قطعیت ہوتی ہے، اور اہل سنت کا ہر عقیدہ یا قرآن سے ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہے یا ہمارے اکابرین سے ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک من کنتم مولاہ فعلی مولاہ، یہ مولا کا معنی جو ہے اس کے بہت سارے لغت میں معنی کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر آپ بڑی دفعہ گفتگو بھی بڑی تفصیل سے سماعت کر چکے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا علی محبوب اس کا میں محبوب ہوں۔ کیونکہ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید کے بیٹے ہیں، یہ انہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی معاملے پہ فرمایا کہ سرکار میرے مولا ہیں، آپ میرے مولا نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو صحابہ کے لیے اجاگر کرنے کے واسطے سرکار نے فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات یہ ہوگی، اس کا معنی اگر مولا کا وہ کریں اور اسی معنی کو ہی ضروری ٹھہرایا جائے تو اس سے بہت زیادہ فساد لازم آئے گا، جبکہ سرکار نے حضرت زید کو ہی کہا ہے یا زید انت اخونا و مولانا،
زید تو میرا مولا ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا مولا ہے۔ تو دوسری بات جو حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا کیا ہے، تو یہ حدیثیں تو اس وقت موجود ہیں جب حضرت علی شیر خدا ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس بات کو نقل کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر سرکار نے میرے لیے کچھ لکھا ہوتا تو یہاں تک کہ میں اس کے پاؤں سے چادر کو کھینچ لیتا اور اپنا حق کسی کو نہ دیتا، اگر میرے حق کے اوپر کوئی آ کے بیٹھ جاتا۔ تو حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو باقاعدہ طور پہ امامت کبریٰ کے منصب پر تسلیم کرتے ہوئے ان کے دست کے اوپر بیعت فرمائی ہے، سبحان اللہ، ان کو خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل تسلیم کیا ہے۔ تو یہ حدیث، اس کا سیاق اور سباق دیکھ لے کہ کیوں سرکار نے فرمایا ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ ہے، بلکہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے تو یہ ہجرت کے موقع کے اوپر جب حضرت جبریل امین نے آ کے عرض کیا کہ جب جبریل امین آئے تو سرکار نے خود ان سے پوچھا من یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت میں کون جائے گا؟ تو اس وقت جبریل امین نے فرمایا ابو بکر وہو یلی امر امتک من بعدک وافضل امتک۔ اللہ اکبر۔ اب یہ فیصلہ تو ہجرت کی رات سرکار نے کر دیا، جبریل کی زبان سے ہوا ہے، وحی الہی کا فیصلہ ہے سبحان اللہ، کہ آپ کا جو ہجرت میں رفیق ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور وہ آپ کی امت کے آپ کے بعد والی ہوں گے، وہ افضل امتی کا، اور آپ کی امت میں سب سے افضل ہوں گے۔ کیا کہنے، ہجرت کی رات بھی، اور سرکار کا ایک فرمان ہے میرے بعد جس کی تم نے اقتدا کرنی ہے وہ پہلا ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ بیسیوں موقع ایسے ہیں جہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کا مد مقابل کسی کو آنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات آپ کی اجازت سے جی، ہمارے سوال میں بھی وہ شامل تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر بھی یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سب نے مال پیش کیے ہیں جی، تو اس وقت سرکار نے ان کو فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، ابو بکر صدیق میرے قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ معراج کی شب سرکار گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کو فرماتا ہے میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا۔ لیکن قربان جاؤں مجمع صحابہ میں جس کو کہا جاتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ صدیق اکبر نے فرمایا میرے قریب ہو جا، قریب ہو جا، قریب ہو جا، اور اتنا قریب ہوتے ہیں کہ ان کے زانو سرکار کے مبارک زانو اقدس سے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق رہ گیا کہ تو نبی نہیں ہے۔ اللہ، نبوت کے علاوہ انسانیت کے کمالات جتنے، اچھائی کے اوصاف جتنے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے رب نے تجھ میں رکھے ہیں۔ یہ بات، اس کے بعد ایک صحابی اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے ہوئے انہوں نے، بعض نے لکھا ہے 40,000 درم یا دینار، بعض نے لکھا ہے 80,000 درم یا دینار انہوں نے پیش کیے ہیں، تو کیا ان کو اس وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے، یہ قرب؟ اس موقع پر سرکار نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لراجہا، ابو بکر صدیق کے ساتھ تم 80,000 درم و دینار دے کے چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم 80,000 درم یا دینار صدقہ کریں ہمیں بھی یہ مل جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ایک 80,000 کیا قیامت تک آنے والے امتی اب سے لے کر تب تک سب مل جائیں، ان کا ایمان بھی آ جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، باقی سب کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کے وزن کیا جائے، اللہ کی قسم میرے ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا، سبحان اللہ، بھاری رہے گا، بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اہل سنت کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا ہمارا قبلہ و کعبہ ہیں، ہمارے ایمان ہیں، ہمارے ایمان کی معراج ہیں، ہمارا چین ہے، لیکن انہوں نے بھی فیصلہ کر کے فرما دیا من لم یقل انی رابع خلفائی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بندہ مجھے چوتھے نمبر پہ تسلیم نہ کرے اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور انسانی نسل کے تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس حدیث کا معنی وہ لے سکتے ہیں، یہ حضرت علی سے بڑے عالم ہیں، یہ حضرت علی سے بڑے عارف ہیں، یہ حضرت علی شیر خدا سے بڑے جاننے والے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے، تم امامت صدیق کو دیکھ نہیں رہے کہ ان کے مقتدیوں میں حضرت علی شیر خدا بھی کھڑے ہیں، اور پھر خود حضرت علی شیر خدا نے ہی فرمایا ہے کہ مجھے بھی سرکار نے علیحدہ بلا کے فرمایا کہ علی میں نے تیرے بارے میں بھی سفارش کی تھی، لیکن
پھر وحی الہی کا فیصلہ تھا کہ اب مصلی امامت محبوب آپ کے بعد ہائے ہائے۔ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، وضاحت ہوگی، بہت سارے سوالات کے جواب قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرما دی۔ ایک بہت اہم سوال ہے، ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، ایک سوال ہے، اگر 1 منٹ ہمیں اجازت دی جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر کے لیے کیا حکم ہے؟ قبلہ شاہ صاحب یہ آخری مختصر سا سوال ہے اور پھر چند سیکنڈ ہمارے پاس ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو صحابیت ہے اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ، وہ اس کی نص ان کی صحابیت پہ دلالت کرتی ہے۔ ان کو رب کے قرآن نے، رب کے پیارے حبیب نے صحابی کہا ہے، تو ان کی صحابیت اور ان کی خلافت کے منکر کو ہمارے ائمہ مجتہدین فقہا نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کی افضلیت کے منکر کو ہمارے نظریہ اہل سنت کے مطابق بدعتی، گمراہ اور بد دین، اور یہاں تک امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ فرمایا کہ بد مذہبوں کے گروہ سے اس کا تعلق ہے۔ اب ایسے شخص کا حکم ہے کہ اس کے پیچھے نہ نماز جائز ہے، جو افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا منکر ہے اس شخص کی بیعت جائز نہیں، کیونکہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر بالخصوص جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ افضل ہیں، انہوں نے فیصلہ کر کے فرما دیا کہ فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا الا جلتہ حد المفتری، اللہ یعنی کہ وہ اس کو افطرا قرار دے رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ حضرت علی سے 80 راوی ہیں تواتر کے ساتھ جنہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی نے 80 کوڑوں کی، 80 دروں کی سزا اس کے اوپر جاری کی ہے، جو ان کو ابو بکر و عمر سے افضل۔ اس قدر حساسیت والا معاملہ ہے کہ ایسے شخص کی نہ بیعت جائز ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ ایسے شخص سے دوری اختیار کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا قائل نہیں، اور اب جو ان کی صحابیت کا قائل نہ ہو، اور اب جو ان کی صداقت کا قائل نہ ہو، ان کے اسلام کا، ان کی صحابیت کا قائل نہ ہو، اس شخص کے ساتھ ہمارا لینا دینا کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں شاہ صاحبان نے خوبصورت گفتگو فرما کے تمام سوالات کے جو لکھے ہوئے تھے انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے ان موضوعات پر ناظرین آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیے گا۔ میں دونوں حضرات کا مشکور و ممنون ہوں، تشریف لا کر اس پروگرام کو 4 چاند لگائے۔ ناظرین آپ کا مشکور ہوں جنہوں نے دیکھا، سراہا، کامنٹس کیے، انشاءاللہ آپ کے کامنٹس مجھے پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان پہ تبصرہ اور گفتگو بعد میں کریں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سہیل احمد قادری کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔